السلام علیکم ناظرین، پروگرام ریئل ٹاک ود عارف چودھری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ذیشان یوسف زئی۔ ناظرین، ہمارے ملک کو بہت سارے مسائل درپیش ہے، بہت سارے مشکلات کا سامنا ہے، بڑے بڑے مافیاز کا سامنا ہے، آٹا مافیا، چینی مافیا، ادویات کا مافیا۔ لیکن آج جس پر ہم بات کریں گے وہ ایک ایسی مافیا ہے جس پر بات کرنے سے بہت سارے لوگ ڈرتے ہیں، بہت سارے لوگ کتراتے ہیں۔ اس مافیا کے ہاتھ اتنے لمبے ہوتے ہیں کہ کوئی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ بڑے بڑے ادارے ان کے سامنے خاموش ہوتے ہیں اور ان کا جو چلتا ہے بس وہ کچھ کر دیتے ہیں۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں یہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کی، اور خاص طور پر جو کہ غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہے۔ آج ہم پروگرام میں اس پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہوں گے سینئر صحافی و تجزیہ کار عارف چودھری صاحب، جو کہ ان پراپرٹی کے معاملات کو خوب اچھی طرح دیکھتے ہیں، قریب سے دیکھتے ہیں اور پھر اپنا تجزیہ دیتے ہیں۔ زرعی جو کہ زمین ہے اس پر غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز بنائی جاتی ہے، ان کا کوئی حال پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ ہزاروں درخت تباہ کیے جاتے ہیں، سبزہ غائب کیا جاتا ہے، اور ایک اندازے کے مطابق ماحول کو جو ہے اربوں روپے کا نقصان ہوتا ہے۔ دیگر جو لوگ ہیں ان کے زمینوں پر قبضہ کیا جاتا ہے، اور پھر جواباً کہا جاتا ہے کہ ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، آپ کیا کریں گے۔ ان سب پر بات کریں گے۔ بہت شکریہ سر، آپ نے پروگرام میں ٹائم دیا اور ہمارے پروگرام میں آپ اپنا ویو دے رہے ہیں۔ سر، سب سے پہلے یہ بتائیے کہ جو ابھی نئے انکشافات ہوئے، آپ کے ذرائع نے بتایا ہے، کون سی غیر قانونی سوسائٹی ہے جنہوں نے زمین پر قبضہ کیا ہے اور سبزے کو بھی غائب کیا ہے، اور پھر بعد میں جو انہوں نے باتیں کی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو ویری مچ ذیشان۔ بات یہ ہے کہ یہ کوئی ایک سوسائٹی نہیں ہے جی، غیر قانونی سوسائٹیاں 374 سوسائٹیاں جو ہیں وہ غیر قانونی آتی ہیں۔ تو جب اب یہ نئی جو غیر قانونی سوسائٹیاں ہیں جنہوں نے تھوڑی سی زمین پہ قبضہ کر کے، وہ بھی لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کر کے، تو اپنے آپ کو ٹائکون ثابت کیا، ٹائکون کہلاتے ہیں، اور انہوں نے زمینوں پہ قبضہ، کوئی ایشو نہیں، وہ ان کا معاملہ اور ہے۔ اصل معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان جو ہیں وہ اربوں روپیہ ذیشان صاحب انہوں نے خرچ کر دیا ہے گرینری پہ، جی، درخت لگانے پہ۔ جی، مجھے بتائیں کہ کیا وزیر اعظم کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ یہ جو غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہیں، انہوں نے یہ کیسے اپنا گرینری کو اور درختوں کو اجاڑ دیا ہے؟ جی، سب سے زیادہ جو نقصان پہنچایا ہے اس وقت روڈن انکلیو نے۔ جی، اربوں روپے کے درخت انہوں نے کاٹ دیے، اور ایک وہاں پہ ڈیم ہے، خسالہ ڈیم، اس پہ بھی قبضہ کیا ہوا ہے انہوں نے، اور کہتے ہیں ہم نے لیز پہ لیا ہے۔ تو لیز پہ لیا ہوا ہے تو آپ اس پہ بوٹیں چلا رہے ہیں، اور ارد گرد لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ یہ ہماری ہائی رائز بلڈنگ ان کے ارد گرد ہوگی، بیچ میں یہ ہوگا، اور یہ بھی ہم نے خرید لیا ہے، جبکہ انہوں نے خریدا نہیں ہے، انہوں نے لیز پہ اس کو لیا ہے۔ جی، تو یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ ہم نے خرید لیا، ڈیم خرید لیا، کوئی بات نہیں۔ جو اس زمین کے اوپر ارد گرد درخت تھے ان کو انہوں نے، یو پی ڈی ایل ایک اپنا بلڈر ہے، ان کے ساتھ مل کے انہوں نے گرینری کو تباہ کر دیا، اور کچھ نہیں چھوڑا، ایک درخت نہیں چھوڑا وہاں پہ۔ اربوں روپے کے درخت جو وہاں لگے ہوئے تھے، جن کی ہوائیں جیل میں جاتی تھیں، جیل قریب لگتی ہے، جیل کے نکر کے اوپر انہوں نے یہ سوسائٹی بنائی ہے، تو وہاں پہ انہوں نے تمام درختوں کی صفائی کر دی ہے۔ ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ آر ڈی اے کو بتایا کہ بھائی، انہوں نے ماحولیات والوں کو بتایا کہ انہوں نے یہ درخت کاٹے ہیں، تو کیونکہ ان کو حصہ مل گیا ہے، تو انہوں نے کیا کہنا ہے ان کو؟ آر ڈی اے والے ان کے ساتھ ملوث ہیں؟ ملوث ہے، آر ڈی اے ملوث ہے۔ آر ڈی اے کا ڈی جی، جس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ہم نے کروڑوں روپے دے چکے ہیں ڈی جی آر ڈی اے کو، تو اس کا ثبوت یہ ہے کہ ان کی مشینری لگی ہوئی ہے، انہوں نے درخت کاٹ دیے ہیں، ماحولیات کا شعبہ ان کے پاس ہے، تو کیا ان کو نظر نہیں آتا انہوں نے جو درخت کاٹے ہیں وہاں پہ ماحولیات تباہ کر دی ہے؟ تو ابھی دیکھیں نا، غوری ٹاؤن، وہ بھی غیر قانونی سوسائٹی تھی، انہوں نے ان کو 3 ارب روپے جرمانہ ہوا ہے،
ان کو تو انہوں نے نوٹس تک جاری نہیں کیا ہے کہ ان کی ملی بھگت ثابت ہوتی ہے. اب ان کے لوگ جو ہیں، کچھ لوگ متاثرین تھے رڈن انکلیو کے، 85 ارب روپیہ یہ ڈکار گئے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کا اور عسکری اداروں کے ریٹائر افسران کا، جنہوں نے اپنی محنت سے پیسہ اکٹھا کیا، ریٹائرمنٹ کا پیسہ ان کو دے کے بیٹھ گئے. اوورسیز پاکستانی کیا اعتبار کریں گے؟ بالکل. کیا گورنمنٹ کو نظر نہیں آ رہا کہ یہ غیر قانونی سوسائٹیاں ویب سائٹ پہ یہ دیتی ہیں، ہائی رائز بلڈنگیں کہاں پہ ہیں؟ انہوں نے تو 1-2 انچ سڑک نہیں بنائی. وہ کہتے ہیں، بات ہوئی ان سے، ہم نے کہا جی ان سے بات کرو، تو وہ کہتے ہیں جی اپنا بیریا بھی تو غیر قانونی ہے، وہ ان کی ویب سائٹ پہ جاؤ لکھا ہے غیر قانونی. اور ٹاپ سٹی جو ہے اس نے بھی لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے. انہوں نے تو ایک عورت جو تھی جو مالک تھی اس کو انہوں نے پاکستان سے بھگا دیا اور وہ قبضہ کر کے بیٹھے ہیں. اس پہ پھر بات کریں گے انشاءاللہ. تو بات یہ ہے کہ انہوں نے بھی جو موٹر وے کے ساتھ ساتھ ہے گرینری، وہ تمام درخت تباہ کر کے رکھ دیے انہوں نے. بالکل انہوں نے بھی نہیں کچھ چھوڑا. تو رڈن انکلیو نے تو انتہا کر دی. ذیشان صاحب انتہا یہ کر دی ہے کہ انہوں نے ایک درخت نہیں چھوڑا، ایک بوٹا نہیں چھوڑا، سب کو انہوں نے برباد کر کے رکھ دیا ہے. اور اگر مشینری لگائی ہوئی ہے، اور ان کو جب کہا آر ڈی اے کو کہ آپ کیوں نہیں ایکشن لے رہے، آپ کیوں نہیں ان کو کہہ رہے، آر ڈی اے کا کیا جواب ہوتا ہے پھر؟ آر ڈی اے کا جو پہلے تو جواب ہی نہیں دیتے. پہلے جواب دیتا تھا ان کا ترجمان حافظ عرفان. جی اب حافظ عرفان بھی اس نے کہا کہ جاؤ یار تم جو اپنا کر لو جو کرنا ہے کر لو. یہ مافیا بن گیا ہے، یہ اتنا بڑا مافیا بن گیا ہے. میں کہتا ہوں کہ آپ خدا کے لیے، آپ نے مرنا یاد نہیں ہے آپ کو؟ جی دیکھیں نا، لوگوں کا اربوں روپیہ ہے جنہوں نے وہاں بیٹھ کے محنت مزدوری سے پیسہ کمایا اور ان کو دے دیا. اب وہ جب آئیں گے سال بعد 2 سال بعد، جب یہ کاروائی نہیں کریں گے، آپ مجھے بتائیں کہ وہ اپنے بچوں کو لے کے کہاں بیٹھیں گے، کیا کریں گے؟ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ جناب اپنا جاتے ہیں نیب کے سامنے احتجاج کریں گے. تو احتجاج انہوں نے ملتوی کیا. 17 ستمبر کو جو احتجاج کرنا تھا وہ نیب کے ایک افسران سے بات ہوئی، تو میری بات ہوئی تھی. انہوں نے کہا جی آپ اپلیکیشن دے دیں، ہم اس پہ فوری کارروائی کریں گے، تو آپ احتجاج ملتوی کر دیں. لیکن ابھی تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی، ان کو نوٹس جاری نہیں ہوئے. تو آج بھی میں نے بات کی ہے نیب سے، تو انہوں نے کہا جی ہم نوٹس جاری کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے اگر نوٹس جاری نہیں کرتے تو یہ بھی ساتھ ملے ہوئے ہیں. مطلب میل ملاپ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ادارے ان مافیاز کے ساتھ ملے ہوئے، ادارے ان سے مل لیں، ان کا پیسہ کھا لیں، لیکن خدا کے لیے خان صاحب ان کا سوچیں جنہوں نے محنت مزدوری کر کے ان کو پیسہ دیا ہے. غیر ملکی جو جب اوورسیز پاکستانی یہاں پہ آئیں گے، آ کے دیکھیں گے، ان کو کہیں گے یار یہ آر ڈی اے کی چھت کے نیچے، حکومت کی چھت کے نیچے ہمیں وزیر اعظم پاکستان کہتا ہے کہ جناب اپنا پیسہ باہر سے ادھر بھیجو، میں آپ کا تحفظ کروں گا. انہوں نے کہا جی ہم آپ کا تحفظ، آپ کو اوورسیز پاکستانیوں کا کے ساتھ کوئی فراڈ ہوا تو اس کا میں ذمہ دار ہوں. اب ذمہ دار ہیں تو آپ بتائیں آپ نے کیا کیا ابھی تک. ان کی پوری زندگی کی جمع پونجی ہوتی ہے. اربوں روپے رڈن انکلیو لے گیا ہے. کون ہیں یہ مالکان؟ پکوڑے والے. کل کو کیا تھے یہ؟ کوئی ٹیکسی چلاتا تھا، کسی کا رینٹ کار کا کام تھا، کوئی نوکری کرتا تھا جا کے وہاں پہ مزدوریاں کرتا تھا دبئی میں، حال ہی میں آئے واپس آ کے ارب پتی کیسے بن گیا؟ یہ قبضے کر کے قبضے کر کے لوگوں کا مال کھا کے چوپڑی چیزیں دکھا کے اب یو بی ڈی ایل کو ساتھ ملا کے وہ گلبرگ گرین کا وہ بلڈر ہے. اچھا اچھے خاصے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہے، ارب پتی لوگ ہیں، نہ جانے ان کو کیا ہو گیا، وہ ان کے ساتھ مل کے اب اس لوٹ مار میں شامل ہو گئے. بس ایک ایگریمنٹ کر کے انہوں نے ایک حال ہی میں ایک بہت بڑے ہوٹل میں اس کی اناگوریشن کی. ایک کہا جی ہم یہ کرنے جا رہے ہیں کہ انہوں نے جو لوٹا ہے ہم بھی لوٹنے جا رہے ہیں. اور خدا کا خوف کرو، مرنا نہیں ہے تم لوگوں نے، مرنا ہے. میں نے کل بتایا تھا ایک ریٹائر جرنیل کے ساتھ کیا ہوا، سکندر مرزا کے ساتھ کیا ہوا، سکندر اعظم
خالی ہاتھ گیا، فرعون کے ساتھ کیا ہوا. یہ جتنے بھی کرپٹ لوگ ہیں ان کا اخیر دیکھ لو. میں نے کل دکھایا ہے، اس کو دیکھ لو. نہیں سمجھ آتی تو کم از کم قرآن پاک کا ترجمہ کر لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھ لو کہ لوٹنے والوں، دھوکہ دینے والوں کا اخیر خان صاحب نہیں ہے. اچھا سر، یہ بتائیں کہ آپ کے خیال میں کیا ایسا لائے عمل ہونا چاہیے کہ ان مافیا سے نمٹا جا سکے؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ جو انہوں نے گرینلی وزیر اعظم کا وہ کدھر ہے پروگرام، اربوں روپیہ انہوں نے درخت لگانے پہ لگا دیا ہے. ادھر اربوں روپیہ درخت لگانے پہ لگا رہے ہیں، ادھر اربوں روپیہ لوگوں سے لوٹ رہے ہیں کہ آپ اس کو کاٹو اور پھر ہم لگائیں گے بعد میں. ادھر ان سے بھی اربوں روپے لے رہے ہیں. یہ کیا کر رہی ہے گورنمنٹ؟ وزیر اعظم پاکستان عمران خان، آپ کو مرنا یاد نہیں ہے. خدا کے لیے ان لوگوں کا سوچیں جن کا آپ نے کہا کہ میں ان کا تحفظ کروں گا. اوورسیز پاکستانیوں کا اربوں روپے ڈوب گیا. کیا کیا آپ نے؟ پورٹل پہ بھی آپ کی درخواستیں ان کی پڑی ہوئی ہیں. آپ نے وہاں پورٹل کون دیکھ رہا ہے؟ آفیسز میں اگر کوئی درخواست دے اس پر بھی عمل کوئی درخواست کہتے ہیں جی اتنی درخواستیں ہیں کہ باری آئے گی تو ہوگا. اس وقت باری آئے گی جب لوگ لٹ پھٹ جائیں گے اور یہ لوگ بھاگ جائیں گے. جی کیوں نہیں ان کو اپنا وزارت داخلہ کیوں ایکشن نہیں لیتی؟ جی ان سب کے لوگوں کے جتنے بھی غیر قانونی سوسائٹیاں لوگوں کے اربوں پہ لوٹ کے بیٹھی ہوئی ہیں، ان کو سب کو پابند سلاسل نہیں کر سکتے آپ تو کم از کم ان کے باہر جانے پہ پابندی لگائیں. ہاں، ای سی ایل میں نام ڈال لیں بالکل. کم از کم لوگوں کو سکون ہوگا کہ ان کا ای سی ایل میں نام ہے تو یہ باہر بھاگ نہیں سکیں گے. یہ بھاگ جائیں گے خان صاحب. یہ آپ دیکھیں کہ اتنا پیسہ ان لوگوں کے پاس آ گیا ہے کہ، اور تاریخ میں پڑے ایسے واقعات، لوگ یہاں سے پیسے لے کے غریب عوام کے پیسے اکٹھے کر کے راتوں رات نکل جاتے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. وزیر اعظم نواز شریف جن کے اتنے کیسز ہیں نیب میں، کہتے ہیں وہ بھاگ گیا باہر، وہ باہر بیٹھا ہوا ہے وہ ہے جی، وہ فلانا باہر نکل گیا پیسے لے کے. کسی کو آپ نہ لا سکتے ہو. جو ادھر ہیں ان کو تو پکڑو، جو باہر سے نہیں گئے ہیں ان کو نہیں لا سکتے تو کم از کم جو ادھر ہیں ان کو تو پکڑ لو. ان سے تو پیسے لے کے ان کو دے دو بیچاروں کو. مجھے بتائیں آپ لوٹن انکلیو میں آپ کو دکھاتا ہوں ان کی سائیڈ کہ وہاں پہ کیا ہے اور ویب سائٹ ان کی کیا کہتی ہے اور انہوں نے کیا لکھا ہوا پوسٹر لگائے ہوئے ہیں. فائل نہیں، پلاٹ لیں. آج پلاٹ لیں، کل تعمیر کریں. اور جھوٹ بھی اتنے وثوق کے ساتھ یہ لوگ بولتے ہیں کہ عام سادہ عوام کو بڑی اچھی طریقے سے یہ لوگ دھوکہ دے دیتے ہیں کہ فائل نہیں، مطلب آپ پلاٹ لے لیں. یہ چودھری صاحب، ان کے ساتھ پراپرٹی ڈیلر بھی صاحبان رلے ہوئے ہیں. میری 2 پراپرٹی ڈیلروں سے بات ہوئی تو وہ کہتے ہیں یار یہ کیا بات ہے، غیر قانونی ہے، سارے غیر قانونی ہیں. بیریا غیر قانونی ہے، ٹاپ سٹی غیر قانونی ہے، گلبرگ غیر قانونی ہے، کوئی سب غیر قانونی ہے. کسی کے پاس این او سی ہے، کسی کے پاس این او سی نہیں ہے. اب آپ بتائیں آگے ان کا جواب دیکھیں کیا. ہٹ درم لوگ ہیں اور یہ ان کو جب تک سر عام کوڑے نہیں مارے جائیں گے ان کا کچھ نہیں ہو سکتا. اور وزیر اعظم پاکستان کو میں دوبارہ اپیل کروں گا، میں اپیل ہی کر سکتا ہوں اس لیے کہ ریاستی ادارے بھی سن رہے ہیں. خدا کے لیے وزیر اعظم پاکستان کو کہیں کہ ایکشن لیں. آپ ریاستی اداروں کے لوگوں کا بڑا سرمایہ رورل انکلیو کھا گیا ہے. تو اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے تو وزیر اعظم کو بھی چاہیے ایکشن لینا چاہیے. نیب سویا ہوا ہے، جاگو. آپ کے مہینہ رہ گیا ہے، آپ اس چکر میں پڑے ہوئے کہ مہینے کے بعد کیا ہونا ہے. جو ہونا ہے وہ اللہ کو پتہ ہے. لیکن آپ ان لوگوں کا بھی سوچیں جن لوگوں کی وجہ سے آپ کو بٹھایا ہوا ہے. دیکھیں جی میں نیب چیئرمین ہوں، مجھے یہ سیٹ ملی ہے اللہ کی طرف سے. تو اللہ نے آپ کو اس لیے بٹھایا ہے کہ آپ مظلوموں کا ساتھ دیں اور حق اس چیئر کا ادا شیئر کریں. آپ جی سر، جن کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے ان کے ساتھ انصاف کریں. یہ ان کا سارا عملہ، ایک ان کے پاس ڈائریکٹر ہے، وہ کبھی سی ڈی اے میں چلا جاتا ہے، کبھی ادھر آ جاتا ہے. تو اس نے جو کچھ دھاندلی جو اس نے وہ کیا ہوا ہے اس پہ کسی دن پورا
پروگرام کروں گا میں انشاءاللہ سر. نیب کے بہت شکریہ. اپنا پروگرام کا ڈائریکٹر ٹائم ختم ہے. جب تک ہوگا اور چودھری صاحب جیسے لوگ ہوں گے تو انہی معاملات پر آواز اٹھائیں گے. یہ جو مافیا ہے، جو قبضہ گروپ ہے، یہ جو غیر قانونی سوسائٹیاں ہیں، ایک تو یہ وزیر اعظم کے ویژن کو نقصان پہنچاتے ہیں کہ گرینری کا جو ویژن ہے، دوسرا وہ بیرونی ملک پاکستانیوں کو جن پر وزیر اعظم بڑا فخر کرتے کہ وہ ہمارا اثاثہ ہے، ان کو بھی یہ نقصان پہنچاتے. لہٰذا اگر حکومت نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو پھر نتائج بہت برے ہوں گے. اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.